11ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلبہ، آج ہم اردو ادب کے تحت اصناف سخن کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا نثر میں مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح نظم میں بھی غزل، رباعی، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، قطع، تثلیث وغیرہ اصناف سخن کی قسمیں ہیں۔ آج کے سبق میں غزل، مثنوی دو چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم غزل کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اصناف سخن کی حیثیت میں غزل کی حیثیت کیا ہے۔ ماہرین نے غزل کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ غزل عورت کو بھی کہتے ہیں۔ عورت سے راز و نیاز کی باتیں کرنا بھی غزل ہے۔ تیر سے زخم کھانے کے بعد ہرن کی پہلی چیخ بھی غزل کہلاتی ہے، اور واردات قلب کا بیان بھی غزل کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے مصرع اولیٰ و ثانی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ آخر کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل میں موضوع کی بندش سے آزاد صنف سخن، اور یہی ایک ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ آج بھی اردو میں سب سے مقبول ہے، جبکہ دوسری اصناف سخن اپنے موضوع کی قید میں محدود رہتی ہیں۔ مثلا قصیدے میں ممدوح کی تعریف ہوتی ہے، مرثیہ عام طور پر واقعہ کربلا کا بیان ہے۔ ایسی کوئی بندش غزل میں نہیں۔ اس میں کسی شعر میں خدا کی حمد و ثنا بھی کی جا سکتی ہے، اور اگلے شعر میں زمانے کے جبر و ظلم کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے، اور کسی شعر میں محبوب کی جفا، بے وفائی یا بے التفاتی یا محبت یا اس کی خوبصورتی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ غرض غزل کا میدان بڑا وسیع ہے، جس میں خیالات کے گھوڑے سبک رفتاری سے دوڑائے جا سکتے ہیں۔ غزل پر حالی نے سب سے زیادہ احسان کیا ہے۔ انہوں نے فرسودہ خیالات، حسن و عشق کی بے لگام چھیڑ چھاڑ کی مخالفت کی۔ اس کا رشتہ براہ راست انسانی جذبات اور انسانی مسائل و مصائب سے جوڑ کر غزل کو حالی نے عوام کے قریب یعنی سماج کے قریب ایک کڑی قرار دیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ غزل کا مختصر تعارف تھا۔ اب ہم اصناف سخن میں مثنوی کا مطالعہ کریں گے۔ مثنوی کیا ہے؟ اصناف سخن میں مثنوی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ طویل بات یا قصہ نگاری کو اگر نظم کیا جائے تو اسے مثنوی کہتے ہیں۔ اس میں ہر شعر کا قافیہ الگ رکھنے کی آزادی ہوتی ہے، نیز اشعار کی تعداد بھی متعین نہیں ہے۔ قافیے کی آزادی کی وجہ سے شاعر کو ایک بڑا میدان مل جاتا ہے، جس میں وہ اپنے قصے کو بہتر سے بہتر ڈھنگ سے پیش کر سکتا ہے۔ وہ مثنوی فنی اعتبار سے قابل قدر ہوتی ہے، جو تہذیب و تمدن کا مرقع ہو، لطیف محاورے سے سجائی گئی ہو، معاشرتی زندگی یعنی لوگوں کے رہن سہن، عادات و اطوار کو پراثر ڈھنگ سے پیش کیا جائے۔ انسانی جذبات مثلا نفرت، محبت، غصہ، ایثار وغیرہ کو خاص اہتمام سے پیش کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی منظر کشی کو اتنی مہارت سے پیش کیا گیا ہو کہ وہ تصویر آنکھوں میں گھوم جائے۔ واقعہ نگاری میں خاص تسلسل اور ربط ہو، اور قاری کو اسے پڑھ کر مسرت اور فرحت کا احساس ہو۔ اگر درجہ بالا خوبی سے مزین مثنوی ہو تو اسے اچھی مثنوی قرار دیا جاتا ہے۔ جدید اردو شعراء میں مثنوی نگاری کا رجحان نہیں کے برابر ہے، لیکن قدیم شعراء اس صنف سخن میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ خاص طور سے میر حسن کی اردو مثنوی نگاری میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان کی مثنوی سحر البیان کو اردو ادب کی بہترین مثنوی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ متعدد شعراء نے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، جن میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم لکھ کر اس صنف میں بیش بہا اضافہ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا اصناف سخن میں غزل اور مثنوی کا مطالعہ ہم نے کیے۔ کل ہم رباعی اور قصیدے کا مطالعہ کریں گے۔ نظم معرہ، حمد اور نعت اور مرثیے کا مطالعہ بھی کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ کریں گے۔